میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب اپنے معاملات یا اپنے آپ کو یا کسی چیز کو یا کسی امانت کو جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا محافظ ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا قول بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے، اللہ رب العزت کی حفاظت میں جب کسی چیز کو دے دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ بندہ جب اسباب سے پیچھا چھڑا لیتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور تصور کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور اس انسان کی طرح اس کے اسباب بھی کمزور ہیں، تو جب بندہ یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی بھی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے، اور اللہ کیا ہی اچھا محافظ ہے، کیا ہی اچھا حفاظت کرنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دو اپنے آپ کو، اس کے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ رسول کریم علیہ السلام جب کسی لشکر کو جو ہے محاذ پر بھیجتے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام رخصت کرتے کسی لشکر کو تو حضور ان کو دعا دیتے تھے کہ تمہارے دین کا، تمہارے نیک اعمال کا، تمہاری امانت کا، تمہارے دین کا محافظ اللہ ہو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا دیا کرتے تھے، اور حضور نے بتا دیا کہ جب بھی تم کسی چیز کے لیے فکر مند ہو، کچھ نہ کرو، اسے اللہ رب العزت کے سپرد کر دو، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر اللہ رب العزت کے سپرد جب کسی کام کو کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں، تو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے اور اس کا کیسے کرشمہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا، وہ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے آیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اس کے بیٹے کو اور اس کو دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یار میں نے کسی کنویں کو بھی اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا تمہارا بچہ تمہارے مشابہ ہے۔ یعنی جو کنویں کا شیپ ہوتا ہے تو ایک کنواں دوسرے کنویں سے اتنا ملتا نہیں، اتنا شیپ اس کا جو اتنا راؤنڈ وہ ملتا نہیں کہ وہ مشابہ ہو ایک دوسرے کے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو تمہارے بڑا مشابہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر سے اس نے وہ کہا کہ خدا کی قسم یا امیر المؤمنین، یہ میرا بچہ قبر کے اندر پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تو جب یہ بات سنی کہ یہ قبر میں پیدا ہوا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے حضرت عمر بن خطاب، چونک گئے نا، شوق ہو گئے ایک دم۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پورا واقعہ اس کا سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میں جہاد پر جا رہا تھا، اس وقت میری عورت، میری بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، تو جب میں رخصتی کے لیے اس کے پاس گیا، نکلنے کے لیے اس کے پاس گیا اپنی بیوی کے پاس، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو کہ تمہارا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ تو کہتے کہ میں نے اس سے کہا، میری زوجہ سے میں نے کہا کہ میں اس بچے کو خدا کی امان میں دیتا ہوں، خدا کی امانت میں دیتا ہوں، خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اور کہنے لگے کہ میں نکل گیا، اب میں کچھ دن کے بعد جب آیا جہاد سے گھر تو میں نے پایا کہ میری وائف کا، میری زوجہ کا تو انتقال ہو گیا۔ تو میں اس کی قبر پر گیا اور میں وہاں پر اس کی قبر کے سرانے بیٹھ کر کے رو رہا تھا کہ اچانک امیر المؤمنین اس کی قبر کے اوپر آگ نکلنے لگی۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ تو بڑی پاک دامن تھی، یہ تو قیام اللیل کیا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی۔ تو پھر اچانک اس کی قبر کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد میرا بچہ کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، میری زوجہ کے ارد گرد، میری زوجہ کی میت کے ارد گرد میرا بچہ کھیل رہا تھا، اور غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، اگر تیری زوجہ کو بھی ہمارے حوالے کر دیتا، ہمارے سپرد کر دیتا، ہماری امانت میں دے دیتا، تو اے میرے بندے تو دونوں کو پا لیتا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اس بچے کو خدا کی امان میں دیتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے
غیب سے ندا دی کہ اے میرے بندے اگر تو اپنی عورت کے لیے بھی یہ بول دیتا، اپنی زوجہ کے لیے بھی بول دیتا کہ میں تجھے بھی خدا کی امانت میں دیتا ہوں، دونوں کو آج تو پا لیتا۔ بچے کو تو نے ہماری امانت میں دیا، ہم تجھے تیرا بچہ تیرے حوالے کرتے، تیرے سپرد کرتے۔ تو اللہ رب العزت کے سپرد بندہ جب کمزوری کا اظہار کر کے اپنے آپ کو کر دے یا اپنی امانتوں کو کر دے، اپنی اولادوں کو کر دے، تو اللہ اس کا ضرور نگہبان ہوتا ہے۔ نہیں لوگوں کو فکر ہوتی ہے ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا پاس میں، 11 بیٹے تھے آپ کے، بچوں کو بلایا۔ اب جب بچے آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں ڈبڈبا گئی بچوں کو دیکھ کر، اور کہنے لگے کہ میں اپنے بچوں کو فقیری کی حالت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں نے ان کے لیے کیا کیا، کچھ بنا کر نہیں رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پھر کہنے لگے کہ میرے بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ تمہیں مالدار کر دیتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، دوسرا یہ کہ میں تمہیں فقیر کر دیتا اور خود جنت میں چلا جاتا، اور اے میرے بچوں میں نے دوسرا راستہ ہی اختیار کیا، میں نے تمہارے لیے کچھ بنا کر نہیں رکھا۔ 17 دینار حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ترکہ تھا، 17 دینار، اس کے اندر سے بھی کچھ ان کے کفن دفن میں لگ گیا، جو بچے تھے تو وہ 11 بیٹوں کے اندر تقسیم ہوئے، 11 بچوں کے اندر تقسیم ہوئے تھے، اور ایک بچے کے حوالے کچھ 19 درہم آئے تھے۔ انہوں نے کچھ 17 دینار چھوڑے تھے اور 19 درہم ایک بچے کے ہاتھ میں آئے۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو جنت کا دوسرا جہنم کا، لیکن میں نے جنت کا راستہ چنا، لیکن اے میرے بچوں یاد رکھنا میں تمہیں خدا کی امان میں دیتا ہوں، خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور 2 مرتبہ جملے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کہ خدا تمہارا نگہبان ہو، خدا تمہارا نگہبان ہو، جاؤ تمہیں خدا رزق دے گا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن ابو بکر وہاں پر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 بیٹے تھے اور ایک ایک بیٹے کے ہاتھ میں 19 درہم آئے۔ حشام بن عبد الملک بھی مرا اور اس کے بھی 11 بیٹے تھے، حشام بن عبد الملک کے، اس کے بھی 11 بیٹے تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن کے جملے، اس کے بھی 11 بیٹے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کے حصے میں 19 درہم آئے، اور حشام بن عبد الملک کے بیٹے کے ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10-10 لاکھ آئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچے کو خدا کے سپرد کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ ایک دن میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے وہ صدقہ کرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آل کے۔ اور حشام بن عبد الملک کی اولاد میں سے میں نے ایک کو دیکھا جس کو لوگ صدقہ دیا کرتے تھے۔ یہ برکت ہے اللہ رب العزت کے حوالے کرنے کی۔ جب کوئی رخصت ہو رہا ہو، جب کوئی جا رہا ہو، سفر پر نکل رہا ہو، تو میرے بھائیوں خدا کی امان میں اس کو دے، فی امان اللہ کہے، خدا کے سپرد اس کو کرے، اس کا نگہبان، اس کا مددگار اللہ ہوگا، اور اللہ جس کا نگہبان ہو جائے، اللہ جس کا محافظ ہو جائے، میرے بھائیوں اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ ان جملوں کا استعمال کریں تو اللہ رب العزت ضرور بالضرور حفاظت فرمائے۔